السلام علیکم دوستوں، اس وقت میں موجود ہوں اپنے گاؤں کے سب سے پرانے اور بڑے قبرستان میں۔ بنیادی طور پہ یہ ہمارا اصل گھر ہے جہاں ہر انسان نے آنا ہے۔ اگر یہ قبر نصیب ہو جائے یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں بڑے نامی گرامی لوگ دفن ہیں جو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا یا یہ گاؤں ہمارے بغیر نہیں چل پائے گا، لیکن یہ گاؤں، یہ دنیا ساری اسی طرح چل رہی ہے۔ وہ دنیا سے جا چکے ہیں بلکہ ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پہلے زمانے میں کس قسم کے نام ہوتے تھے، بہت پرانے نام۔ اس کے علاوہ آپ کو دکھاؤں گا قبروں پہ بہت پرانی قسم کے کتبے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی دکھاؤں گا۔ اسی طرح آپ کو دکھاؤں گا کہ اس قبرستان میں کئی ایسی قبریں ہیں جو مٹ چکی ہیں، ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں یا گر چکی ہیں، وہ بھی دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک نام دکھاتا ہوں، بڑا عجیب سا نام ہے لیکن بڑا مشہور و معروف نام ہے ہمارے گاؤں کا۔ ہم نے پہلے صرف نام سنا ہے، آج اس بزرگ کی قبر بھی دیکھ لی ہے۔ یہ سامنے نام دیکھیں، بھنگی خان ولد فتح خان، قوم پاڑے خیل۔ ان بزرگوں کی جو تاریخی وفات ہے نا، 19 مئی 1958 ہے۔ یعنی یہ بھی قبر بہت پرانی ہے، 50 سال سے اس کو اوپر ہو چکے ہیں۔ اور یہ قبرستان کے بالکل ایک سائڈ پہ بنی، اندازہ لگائیں کہ جو سینٹر میں بنی ہوں گی وہ کتنی پرانی ہوں۔ یہ دیکھیں کہ یہاں ساری یہ قبریں تھیں، لیکن اب قبروں کے بس نام و نشان ہی رہ گئے ہیں، بلکہ اس میں اب کئی جگہ پہ پرانی قبر ختم کر کے نئی قبریں بنائی گئی ہیں۔ کچھ لوگ یہاں آتے رہتے ہیں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ، انہوں نے تختیاں بھی لگا دی ہیں، سالوں گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو لے کے آتے ہیں لوگ، ابھی بھی فاتح خانی وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ سامنے دیکھیں دوستو قبر اللہ راضی ولد بہادر خان، جبکہ ادھر ساتھ ہی بہادر خان کی اپنی بھی قبر ہے، بہادر خان ولد اللہ جوایا۔ تو آنا تو ادھر ہی ہے، پہلے باپ آئے گا یا بیٹا آئے گا، پوتا آئے گا صحیح ادھر۔ یہ ادھر قبر ہی قبریں، لیکن نشان مٹ چکے ہیں۔ اب نئی جو قبریں بن رہی ہیں وہ بالکل سائڈوں پہ ہے، یا قبرستان میں دراصل جہاں جگہ بھی نہیں بچی، بہت پرانا قبرستان ہے۔ میں اصل میں آیا تھا اپنے پردادا کی قبر ڈھونڈنے، لیکن مجھے نہیں ملی، پردادا اور لکڑ دادا کی۔ یہ سامنے دیکھیں، یہ جو قبروں پہ تختی لائی گئی ہیں نا، بہت پرانی قسم کی بڑی بڑی تختیاں۔ مزید آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی اس وقت یہاں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی قبر کہاں ہے، یا قبر ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ کوشش میں کر رہا ہوں تاکہ قبروں کو بچا کے چل پاؤں۔ دوستو ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبرستان اکیلے آتے یہ ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ میں مولوی حضرات سے سنتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں رات گزارنی پڑ جائے جنگل وغیرہ میں تو آپ قبرستان میں گزار سکتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، وہ محفوظ جگہ ہے۔ لیکن ابھی ہمیں ڈر لگتا ہے قبرستانوں سے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اب پرانے قبرستان کا یہ جو محلہ ہے اس میں یہ تھوڑی قبریں نئی ہیں، وہ تو بہت پرانی ہیں جو بیک سائڈ پہ میں چھوڑ کے ابھی اس پہ نئی بننے شروع ہو گئی، جبکہ یہ جو محلہ ہے یہ تقریباً 1950 کے لگ بھگ دفن ہوئی ہیں، 1945 1940 وغیرہ، ان کی کچھ نہ کچھ باقیات مل جاتی ہیں۔ جو 100 سال سے اوپر ہو چکی ہیں یا 100 سال گزر چکے وہ اب قبریں نہیں مل رہی۔ یہ دیکھیں، ہم نے بہت سارے بزرگوں کے نام سنے، بڑے بڑے بزرگوں کے، یہاں ان کے نام ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں، دلاور خان ولد بہاول خان، قوم بیاری خیل۔ یہ بڑا مشہور نام ہے، محمد یار ولد جارہ۔ یہ وہ نام ہے جو اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے،
سامنے ایک قبر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے اکبر خان، اور اس کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے نا وہ 1948 کی ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں اردو میں 48 لکھا ہوا ہے، مکمل ابھی پڑھی نہیں جا رہی۔ یہ غلاب بانو زوجہ الاجوایا، تاریخ وفات کوئی 1946 کی لکھی ہوئی ہے۔ جی نانا ابو کی قبر جس پہ ہم نے تختی لگائی تھی کچھ عرصہ پہلے، یہ 22 فروری 1950 کی وفات ہے۔ یہ رائل آرمی میں تھے، اور ان کی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تختی، کہ اس دور میں نا لکھنے پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے، کوئی ایک آدھ مل جاتا، وہ اگر لکھ دیتا تو بڑی بات تھی، یا وہ نشانی لگا دیتا تھا، جس طرح اس پہ تختی بنی ہوئی ہے۔ یہ کوئی 5 پڑھا ہوا آدمی تھا، اس نے لکھا ہے 22 فروری 1950 مصری خان۔ یہ ہم نے بعد میں تختی لگائی ہے۔ دوستو سامنے ایک بہت پرانی قبر ہے 1955 کی، امیر خان کچھ لکھا ہوا ہے، اور پتھر سے اس کی جو تختی بنائی گئی۔ یہ ایک اور بہت پرانا نام ہے، شیر بخش ولد مظفر خان، 1971 میں ان کی وفات ہوئی۔ قوم ان کی جاری خیال ہے میاں احمد ولد لال خان۔ اور یہ قبر ہے، لیڈی کی قبر ہے، نظام خاتون زوج فلک شیر، تاریخ وفات 1992۔ یہ میری یاد میں وفات ان کی ہوئی ہے۔ دادی اماں صلاح خاتون زوجہ غلام محمد قوم بخشال ہے۔ اسی طرح وہ پیچھے دیکھیں بہت بڑی تختی لگی ہوئی ہے۔ دوستو یہ بھی ایک قبر ہے جس پہ لکھا ہوا رانی دختر شیر خان، یہ بھی اپنے والدین کی رانی تھی اپنے دور میں۔ ایک شہید کی قبر نظر آئی ہے جس پہ پاکستان کا فلیگ بھی لگا ہوا ہے، لیکن اب کافی عرصہ ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں، یہ تو ملخہ خاتون لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے شہید محمد اسلم والد نور خان، اور اس کی تاریخ وفات ہے 25 مارچ 2003۔ یہ دیکھیں فلیگ جو آرمی والے لگا گئے ہیں، بس آہستہ سے پھٹ کے، ایک آدھ دفعہ کسی نے لگایا ہوگا۔ قبرستان میں کچھ عرصے بعد جانا چاہیے تاکہ انسان کو اپنی اصلیت یاد رہے۔ یہ دیکھیں پرانی تختیاں، ان پہ اب نام مٹ چکے ہیں، نہیں اندازہ ہوتا کہ کون دفن ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں بھی ہیں۔ یہ پرانے دور میں شیر شاہ ولد جعفر خان، تاریخ وفات کچھ لکھا ہوا ہے 1975 بھی نظر آ رہا ہے، اور اگست بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، قبرستان میں بھی محلہ وائز لوگ دفن ہیں، اور کہیں قوم وائز بھی دفن ہے، جس طرح ان کی اقوام ہے۔ یہ سارا قبرستان ہے، اور بڑا قبرستان ہے۔ اور بہت پرانی قبر نظر آئی ہے جس پہ تختی بھی لگی ہوئی ہے، محمد اقبال۔
ان کے پیاروں نے یہ اس کے اوپر کور پکی کروائی ہے، لیکن یہ بھی 1976 کی ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے اس دادی کا نام سنا ہوا تھا، ایک منفرد نام ہے، پاشتہ خاتون زوجہ زور خان، قوم کوتوال، غازی فتح محمد۔ غازی بھی دفن ہے اس میں اور شہداء بھی یہاں دفن ہے، کئی یقیناً علماء اور حافظ بھی یہاں دفن ہوں گے۔ دوستو ایک اور قبر نظر آئی ہے، بہت نامی گرامی شخصیت تھی، یہ نائب صوبیدار فیض بخش، قوم کوتوال، تاریخ وفات 1 نومبر 2005۔ یہ بھی ایک قبر ہے جو کافی پرانی ہے، جس پہ ابھی تک تختی لگی ہوئی اور بندہ پڑھ سکتا ہے۔ بھٹی خان 19/1/1953 لکھا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان آرمی سے کچھ لوگ آئے تھے، وہ ایک شہید کے ورثاء ڈھونڈ رہے تھے، یقین کریں اس کے ورثاء ہی نہیں مل رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اس کی کب شہادت ہوئی ہے، کون ہے، کس قوم سے، نہیں مل رہا تھا۔ حالانکہ انہوں نے پیسے دینے تھے، لیکن شہداء کے پیسے آئے تھے، اس میں آئے تھے۔ ایک اور مشہور معروف شخص کی قبر ہے، حکیم محمد لقمان حکیم، والد محمد حکیم لوہار۔ یہ بھی ہماری گاؤں کے مشہور اور معروف شخصیت تھے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا ایک وزٹ تھا قبرستان کا۔ ہم تو آئے تھے اپنے دادا پردادا کی قبروں پہ فاتح خوانی پڑھنے، باقی ہم دیکھتے رہے ہیں اپنے گاؤں کے بڑے مشہور و معروف شخصیات، ان کی قبریں تھیں، کچھ کی تو نہیں مل پا رہی تھی، تو کچھ عرصے بعد ضرور آنا چاہیے ہم لوگوں کو نا، آ کے فاتح خوانی پڑھنی چاہیے، بزرگوں کی قبریں دیکھنی چاہیے، اگر کوئی گری ہوئی ہو یا کوئی سوراخ ہے اس کو بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس میں بہت زیادہ گھاس اگی ہوئی ہے، صاف کرنی چاہیے، اس پہ بہت کانٹے ہیں، کئی جگہوں پہ بندہ جا بھی نہیں سکتا، ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی بڑی خودرو گھاس اگائی ہے، جڑی بوٹیاں اگائی ہیں، قبروں کے اندر سے درخت نکل آئے ہیں۔ تو اپنے یہ پیارے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی قبروں پہ آیا کریں، فاتح خوانی پڑھا کریں، قبروں کی مرمت کر جایا کریں۔ ان بزرگوں نے ہمارے مستقبل کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن میں تو اندازہ ہی نہیں ہے انہوں نے کتنے مصائب جھیلے ہوں گے۔ آج ہم اس مقام پہ ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو یقیناً ان کی قربانیاں ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت پرانا قبرستان ہے، آج کل لوگ ادھر آتے بھی نہیں ہیں، دفن بھی نہیں کرتے، کوئی اگر دفن کرتا بھی ہے تو پرانی قبر اس کو مسمار کر کے وہاں دفن کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، ہماری جو باتیں ہیں ان پہ کوشش کریں، عمل کریں، اور اگر ہم نے کوئی غلط بات کی ہے تو اس کی رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم اس کی درستگی کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔